اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ عزیزان گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری آج کی گفتگو کا موضوع ہے تعارف قرآن اور عظمت قرآن۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن مجید، جس کا لغوی مطلب یہ ہے کہ بار بار پڑھا جانے والا کلام، یہ اصل میں انسانیت کے نام اللہ تعالیٰ کا آخری پیغام ہے کہ ساری انسانیت جو ہے وہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے ہم کلام کسی صورت میں نہیں ہو پائے گی۔ بس یہ آخری لاسٹ ٹیسٹمنٹ اللہ تعالیٰ نے پیغام بھیج دیا ہے انسانوں کے نام۔ اور یہاں پر ایک علمی بات میں آپ سے عرض کر دوں کہ تمام آسمانی کتابوں کا نچوڑ یہ قرآن مجید ہے۔ اور آپ غور کریں کہ اس کتاب کی عظمت جو ہے اس کو کوئی انسان اپنے الفاظ میں، اپنی گفتگو میں، اپنے کلام میں بیان نہیں کر سکتا۔ میں آپ سے چند آیات آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا، اور میرا دل چاہتا ہے کہ آپ تمام لوگ قرآن مجید کھولیں، ان آیات پہ تدبر اور تذکر کریں۔ مثلا قرآن مجید کی سورہ نمبر 38 ہے، جس کا نام ہے سورہ صاد، اس کی آیت نمبر 29 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کتاب انزلناہ مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے یہ کتاب ہم نے تمہاری طرف نازل کی ہے، یہ بہت مبارک کتاب ہے۔ اور مبارک کا ترجمہ اور مفہوم یہ ہے کہ اس سے تمہاری زندگی کے تمام مسائل حل ہو جانے چاہیے۔ کرنے کا کام کیا ہے کہ اس کی آیات میں ڈوبنا ہے، اس کی آیات میں غور و فکر کرنا ہے۔ اور جب ہم غور و فکر کریں گے قرآن مجید میں، اللہ کے کلام میں، تو ہمارے تمام مسائل حل ہوتے چلے جائیں گے۔ کیونکہ یاد رکھیے کہ کلام اللہ جو ہے یہ اللہ کی صفت ہے، اس کو اللہ کی مخلوق نہیں کہہ سکتے۔ تمام امت کا اجماع ہے کہ یہ اللہ کی صفت ہے، اللہ کی کوئی اپنی چیز، جیسے یہ میرا کوٹ ہے میں نے پہنا ہوا ہے، یہ میری ذاتی ملکیت ہے، اسی طرح کلام اللہ اللہ کی صفت ہے۔ اور اس کے بارے میں ارشاد فرمایا، سورہ بنی اسرائیل ہے، سورہ نمبر 17 اور اس کی آیت نمبر 9 میں ارشاد فرمایا کہ یہ جو قرآن مجید ہے ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ بے شک ایسی کتاب ہے جو ایسے راستے کی طرف ہدایت کرتی ہے جو بالکل سیدھا راستہ ہے، بالکل سیدھا۔ اقوم عربی زبان میں کہتے ہیں کہ the most straight path، جو سیدھا آپ کو آپ کے محبوب سے ملا دے۔ اور اس کلام کی جو تفسیر بیان ہوئی ہے وہ سورہ حشر کی مشہور آیت ہے، لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ۔ اگر ہم اس کلام کو کسی پہاڑ پر نازل کر دیتے، تم دیکھتے کہ وہ اس کے خوف سے وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ تو اس کلام کی عظمتوں کے کیا کہنے۔ اور قرآن مجید میں یہ آیت بھی موجود ہے، سورہ بنی اسرائیل 17 سورہ آیت نمبر 88 میں فرمایا قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا۔ ارشاد فرمایا کہ اگر تم تمام انسان اور جن مل جائیں اور اس جیسا کلام لانے کی کوشش کریں تو تمام لوگ بھی مل کر اس جیسا جن و انسان ایسا کلام نہیں لا سکیں گے۔ اور یہاں میں ایک خوشخبری بھی آپ کو سنا دوں کہ جب آپ قرآن مجید کو کھولیں گے سمجھنے کی نیت سے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان، ارشاد فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے، جو قرآن کھول لے، اس کو پڑھے، اس کو سمجھے۔
اور میں یہاں کچھ اقبال کے اشعار بھی سنانا چاہوں گا جو نوجوانوں کو زبانی یاد کر لینے چاہیے۔ اقبال ارشاد فرماتے ہیں، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر، کہ انہیں تو قرآن کو اپنانے کی وجہ سے عزت ملی۔ اور اقبال فارسی میں فرماتے ہیں، اے چو شبنم بر زمیں افتندائی، در بغلداری کتاب زندائی۔ کہتے ہیں کہ کتاب زندہ تمہارے پاس ہے اور بغل میں دبائے چلے جا رہے ہو، اور دوسری قومیں تمہیں شبنم کی مانند روندے چلی جا رہی ہیں۔ اور اقبال فرماتے ہیں کہ سبب کچھ اور ہے جسے تو خود سمجھتا ہے، زوال بندہ مومن کا بے زری سے نہیں۔ تو ہمارے زوال کی اصل وجہ قرآن کو چھوڑ دینا ہے۔ خار از محجوری قرآن شدی، شکوہ سنج گردش دوراں شدی۔ تو ہمیں یہ کرنا ہے کہ قرآن مجید کو تھام لینا ہے۔ میں یہاں پہ عرض کروں کہ کسی بھی کتاب کو جانچنے کے 3 معیار بیان کیے ہیں ماہرین نے، جس کو ہم انگریزی میں گیپ کے نام سے جانتے ہیں۔ یعنی کسی بھی کتاب کو جانچنا ہے تو آپ کو سب سے پہلے آپ کو دیکھنا ہوگا کہ جو کتاب ہے آپ کے سامنے وہ کیا جینون ہے، جی فور جینون۔ جینون سے مراد یہ ہے کہ جو کتاب لانے والا ہے اس نے اپنی امت کو وہ کتاب خود دی، تو قرآن مجید میں ظاہر ہے کہ وہ کتاب خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ماننے والوں کو خود پیش کی۔ اور پھر اے فار اوتھینٹک، کہ کسی بھی کتاب کے بارے میں یہ جاننا ضروری ہے کہ وہ کتنی اوتھینٹک ہے، اس کی سند کیا ہے۔ تو آپ غور کریں کہ مستشرقین، جنہیں انگریزی میں ہم اورینٹلسٹس کہتے ہیں، جن میں ماہرین شامل ہیں مغرب کے، جو قرآن مجید پر اعتراضات کرتے ہیں، انہوں نے بھی یہ بات تسلیم کی ہے، یہ مسلمہ حقیقت ہے، اسٹیبلشڈ پرنسپل ہے کہ قرآن مجید جو ہے وہ 14 صدیوں سے غیر مبدل چلا آ رہا ہے۔ لین پول نے اس کو پیورسٹ کہا ہے، اور ایون کہ جو کتاب لکھی ہے محمد اور محمدنزم، جو اس کے آتھر نے بھی کہا ہے کہ مسلمانوں میں فرقے تو بہت ہیں لیکن کلام اور قرآن ایک ہی ہے۔ تو یہ ایک حقیقت ہے۔ اور تیسری بات جو ہے کسی بھی کتاب کے بارے میں اس کی جینوننس، اور پھر اس کی اوتھینٹسٹی، اور پھر اس کی پریکٹیکیبلٹی، کہ وہ کتاب کیا ہر دور میں قابل عمل ہے۔ 14 صدیوں میں آپ دیکھیں کتاب پر عمل کرنے والے موجود ہیں، اور اس کتاب کو محفوظ کر دیا گیا۔ 3 طریقوں سے محفوظ کیا گیا عزیزان اکرامی، حفظ کے ذریعے، حضور کے دور سے حافظ قرآن ہمیں ملتے ہیں۔ پھر کتابت، حضور کے سامنے کتاب لکھی جا رہی تھی چمڑوں پر، لکڑی پر۔ پھر اس کے بعد عمل کے ذریعے سے 14 صدیوں میں ایسے لوگ موجود رہے ہیں جو چلتا پھرتا قرآن ہے۔ اس کے بعد آپ غور کریں کہ حفاظت قرآن کے بعد قرآن اور سائنس ایک بہت بڑا موضوع ہے۔ ایک بہت بڑے عالم نے کتاب لکھی ہے قرآن اور سائنس کے موضوع پہ، اور وہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید کی تقریباً 6000 آیات ہیں، ان میں سے 1000 سائنس سے ڈیل کرتی ہیں، اور 1000 آیات جن میں اللہ تعالیٰ نے سائنسی حقائق کو بیان کیا ہے، ایک بھی سائنس سے نہیں ٹکراتا۔ یعنی آپ ہائیڈرولوجی، پانی کا نظام دیکھ لیں، آپ کائنات کی وسعت کے بارے میں حقائق دیکھ لیں، آپ زمین کے سکڑنے کے بارے میں حقائق دیکھ لیں، آپ مختلف سیارگان جو ہیں ان کی گردش کے بارے میں، کل فی فلک یسبحون، ان کے بارے میں دیکھ لیجئے۔ تو سارے حقائق اس کتاب میں جو بیان کیے، اور اس کے مقابلے میں آپ جانتے ہیں کہ انجیل کا اگر آپ پہلا چیپٹر آفرینش اور جینیسس پڑھتے ہیں تو اس میں پہلے چیپٹر میں ایسی باتیں بیان کی ہیں جن کی تصدیق سائنس نہیں کر رہی ہے، لیکن قرآن کے بیان کردہ حقائق جو ہیں وہ سائنس اس کی تصدیق کرتی چلی جا رہی ہے۔ اس کے علاوہ قرآن کا ہر پہلو جو ہے وہ معجزہ لیے ہوئے ہے۔ آپ ترتیب قرآن اور نظم قرآن پر بحث کریں تو آپ دیکھیں گے کچھ آیات مکی ہیں، کچھ مدنی ہیں۔ مکی آیات میں آپ دیکھیں گے کہ آیات میں سمندر کی لہروں کی طرح تیزی معجزن نظر آ رہی ہے، جس طرح طوفان آندھی کا سا بہاؤ ہے، اور اس طرح سے آیات کا زور ہے جو انسان کو ہلا دینے کے لیے کافی ہے۔ اور مکی آیات کے 3 موضوعات ہیں، توحید ہے، رسالت ہے اور آخرت ہے۔ اور مدنی آیات میں پھر سماجی زندگی ہے، فیملی لائف ہے،
اور پھر خانگی مسائل کو بیان کیا گیا ہے، اور نظم قرآن میں بھی عجیب اس کا جو ترتیب ہے، یعنی یہ ترتیب نزولی نہیں ہے، بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے اللہ پاک ارشاد فرماتے تھے ویسے ہی آیات لگا دی جاتی تھی۔ یعنی بقرہ تو آخری دور میں نازل ہونے والی صورت ہے، لیکن وہ قرآن مجید میں سب سے پہلے مقام اس کو ملا ہے فاتحہ کے بعد۔ اسی طرح قرآن کے میں ایک اہم بات یہ بھی ہم دیکھنے کو ہمیں ملتی ہے کہ اس کا پیغام آفاقی ہے، یونیورسل ہے۔ اس کا پیغام ہے کیا کہ دیکھو بھئی، کائنات میں نظم ہے، کائنات میں ہر جگہ آرڈر ہے، کائنات میں تمہیں آرگنائزیشن نظر آ رہی ہے، تو یار اتنا تو تم دیکھ رہے ہو کہ سورج اپنے وقت پر نکل رہا ہے، سائیکل آف سیزن تمہیں نظر آ رہا ہے، بہار مٹی سے پھول نکلتے نظر آ رہے ہیں، تو یہ بھی تو مان لو کہ کوئی خالق موجود ہے، یہ کائنات کو کوئی بنانے والا بھی موجود ہے۔ تو اس کا پیغام سادہ الفاظ میں یہ ہے کہ ایک اللہ کو مان لو، اس کا کوئی شریک نہیں، اور پھر اس کا جو پیغام لانے والا ہے وہ تم خود مانتے ہو کہ دنیا نے اس کو صادق اور امین کہا ہے۔ مائیکل ہارٹ نے تو پوری کتاب لکھ دی 100 اہم شخصیات، اور خود عیسائی ہوتے ہوئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے پہلے نمبر پہ رکھا ہے۔ تو جو بات محمد الرسول اللہ نے کہی ہے ان کو دنیا نے صادق اور امین کہا ہے، تو لانے والا بھی سچا ہے۔ اور وہ کیا بیان کر رہا ہے کہ یہ دنیا کی زندگی چند روزہ ہے، یہاں کا غم غم نہیں ہے، یہاں کی خوشی بھی خوشی نہیں ہے، بلکہ ایک آنے والی زندگی ہے جس میں ابداً ابدا ہمیں رہنا ہے، جو جنت کے باغات ہیں ہمیں اس کی تیاری کرنی ہے۔ یہاں چند روز کے غم کو ہمیشہ کا غم نہ سمجھ لینا، یہاں چند روزہ خوشی کو ہمیشہ کی خوشی نہ سمجھ لینا، بلکہ ایک وقت آئے گا تمہیں تمہارا پروردگار جو ہے اپنی ملاقات کا شرف بخشنے والا ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک قدحا فملاقی، اے انسان تو میری طرف مشکلات برداشت کرتے ہوئے بڑھ رہا ہے، تسلی رکھ تیری مجھ سے ملاقات ہو جائے گی۔ اور میں آخر میں بس چند لمحات میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں آپ سے، ہم سب لوگوں کو پھر کرنا کیا ہے؟ ہمارے پاس اللہ کا کلام ہر مسلمان کے گھر اللہ نے پہنچا دیا، جو اس کائنات کا سب سے بڑا معجزہ ہے۔ اب عزیزان گرامی، اب تک جیسی زندگی گزر گئی، اب یہ تہیہ کر لینا چاہیے کہ اب ہم اس کتاب کو کھولیں گے، اس کتاب کو پڑھیں گے، اس پر عمل کریں گے۔ اور میں آپ کو ایک بات دعوے سے کہہ دوں کہ یہ کتاب جب آپ پڑھیں گے یہ نئی کتاب ہوگی۔ Every time it will sprinkle something new towards you۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پڑھنے والوں کے دل اس سے نہیں بھریں گے۔ میں تحدیث نعمت کے طور پہ ذکر کروں، میں نے بہت مرتبہ قرآن کا مطالعہ کیا ہے، لیکن میں جب پڑھتا ہوں مجھے یہ نئی کتاب لگتی ہے، اور اس کا کوئی نیا پہلو سامنے آنے لگتا ہے۔ یہ کتاب اگر اللہ تعالیٰ کسی کو نصیب کر دے تو اس سے بڑی کوئی اور نعمت نہیں ہے۔ اور آخری بات، میں تھوڑی سخت بات ہے لیکن مجھے کہنے پہ اصرار ہے، اگر آپ قرآن مجید کو کوئی مسلمان نہیں پڑھتا، اس کی زندگی کے پلان میں یہ شامل نہیں کہ قرآن کو کبھی سمجھے، تو وہ حقیقی معنوں میں مسلمان نہیں ہے، اللہ سے اس کی کمیونیکیشن بند ہے۔ اس کو چاہیے، ہمیں چاہیے کہ قرآن کو کھولیں، اس کی آیات میں غور و فکر کریں، اس میں تدبر کریں، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن جو ہے وہ اتنا بڑا سفارشی بن کے آئے گا کہ قیامت کے دن تیری بخشش کروا کے چھوڑے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس کلام پاک کو پڑھنا، اس کو سمجھنا، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔